تو اس وقت اب ان کا بیٹا بار بار کہہ رہا ہے جی لیکن مزے لوٹ رہا ہے. جی جی حکومت میں بھی ہے, بیٹا بھی حکومت میں ہے, بھائی بھی حکومت میں ہے, بالکل ایسے بنوئی بھی حکومت میں ہے, سب حکومت میں ہے, پیسے لوٹ رہے ہیں. ان کا سمدھی بھی حکومت میں, سمدھی بھی حکومت میں ہے, اور خواتین بھی ممبر ہیں اسپیشل سیٹس پر. تو یہ سارے کے سارے اس وقت نہیں تھے. تو میں جو آپ کو واقعہ سنا رہا تھا, تو مفتی محمود نے یہ بات کہی, تو ہمارے چونکہ مولانا نیازی صاحب شروع سے مسلم لیگی تھے. ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے شارٹ, جی جی ہم کرنٹ نزدیک کی باتیں کریں. جو یہ میں یہی ختم کرتا ہوں. وہ مولانا نے پھر اس وقت ان کو کہا کہ مفتی صاحب آپ کی اس وقت حیثیت کیا تھی؟ آپ عیسیٰ خیل کی ایک مسجد کے اندر 15 روپے کے ملازم تھے, مولویت کرتے تھے. مولانا شاہ نوری نے کہا نہیں, مولانا عبدالستار نیازی نے کہا. اچھا ٹھیک ہے, کہ آپ 15 روپے کے ملازم تھے ہماری ایک مسجد میں. آپ کی حیثیت کیا تھی کہ آپ اس وقت مخالفت کرتے بھی تو کیا کرتے آپ؟ تو یہ ان کو پھر دبایا. اس کے بعد وہ خاموش ہوئے, اور مجلس جو ہے اس میں بڑی گرمی پیدا ہو گئی کہ یہ مفتی صاحب نے کیا کہہ دیا. تاہم یہ جماعت جو ہے ہماری یہ 70 کے اندر انتخابی سیاست کے اندر ہی قائم 1948 میں ہوئی, لیکن پہلا الیکشن جو انہوں نے لڑا وہ 1970 کا. قمر الدین سیالوی صاحب, خواجہ قمر الدین سیالوی اس وقت صدر. اس سے پہلے بھی 2-3 گروپ تھے, صاحبزادہ فیض الحسن, مولانا عبدالغفور ہزاروی, اور کراچی کے اندر ایک مولانا عبدالحامد بدایونی تھے, جو سرحد کے ریفرینڈم میں قائد اعظم کے ساتھ رہے. یہ مقتدر ساتھی تھے, جو مقتدر ساتھی تھے. تو ان کا کراچی میں علیحدہ گروپ تھا, ان کے پنجاب میں 2 علیحدہ گروپ تھے. سب کو اکٹھا کر کے 1970 کے اندر ٹوبہ ٹیک سنگھ کے اندر سنی کانفرنس ہوئی, اور اس کے اندر جمعیت علماء پاکستان خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں متحد ہوئی, اور علامہ سید محمود احمد رضوی اس کے سیکرٹری جنرل بنے, اور مولانا شاہ احمد نورانی اس کے نائب صدر تھے. اس طرح وہ 1970 میں انتخابات میں آئی, اور 6 مہینہ انتخاب سے پہلے یہ مارز وجود میں آئی, اور چابی کا نشان ملا. اور 6 مہینے کے اندر ان کی کوشش اور کاوش یہ تھی کہ اس وقت کی بڑی جماعت جو مغربی پاکستان میں تھی وہ پیپلز پارٹی تھی. پیپلز پارٹی کے بعد جس جماعت کو سب سے زیادہ ووٹ ملے تھے وہ جمعیت علماء پاکستان تھی. اور ہمارے اس زمانے میں اور حیدرآباد میں صفائی کر دیا تھا. ہمارے اس زمانے میں 8 ممبران قومی اسمبلی تھے, اور جو صوبہ سندھ تھا اس کے اندر قائد حزب اختلاف ہمارا تھا. ظہور الحسن بھوپالی نہیں, شاہ فرید الحق, پروفیسر شاہ ظہور الحسن بھوپالی صاحب ممبر اسمبلی تھے, ٹھیک ہے, لیکن جو شاہ فرید الحق صاحب تھے یہ وہاں پر قائد حزب اختلاف تھے. پنجاب کے اندر بھی ہمارے 3-4 ممبر بنے اس دور کے اندر, لیکن وہ اس وقت کی حکومت کے دبدبے کو برداشت نہ کر سکے اور پیپلز پارٹی کی نظر ہو گئے. ٹھیک. لیکن اسمبلی کی اندر, قومی اسمبلی کے اندر جو کردار تھا وہ مولانا شاہ احمد نورانی کی قیادت میں ان لوگوں نے ادا کیا. جی, اور اسی میں یہ طے ہوا کہ مسلمان کی تعریف کیا ہوگی, اور یہ پہلا قدم تھا اسلام کے آئین کی طرف. اور دوسرا یہ تھا کہ جو یہ حلف ہوتا ہے صدر کا, وزیر اعظم کا اور آرمی چیف کا, یہ بھی انہوں نے لکھ کر آئین کا حصہ بنایا, اور پھر یہ 73 کا آئین پاس ہو گیا. جو یہ مرزائیت کی قرارداد جس کا آپ نے ذکر کیا ہے, یہ چونکہ 1974 کے اندر تاریخ چلی تھی, تو اس وقت یہ قرارداد وہاں پر پیش کی گئی, اور اس قرارداد پر اسمبلی کے مختلف ممبران نے دستخط کیے. قرارداد جو مرتب کی تھی وہ مولانا شاہ احمد نورانی نے کی تھی, انہوں نے دستخط کیا, اس کے بعد یہ اسمبلی کے اندر پیش ہوئی. اور اس وقت یا بختیار صاحب جو تھے وہ اٹارنی جنرل تھے, وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ قرارداد پاس ہو, لیکن مولانا نورانی نے ملاقات کی بھٹو صاحب سے. تو وہاں جب وہ اکٹھے ہوئے تو مولانا نے ان سے کہا کہ یہ جو سوال ہے میں اس پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ یہ مولویوں کا مسئلہ ہے, بھٹو صاحب آپ کیا اس میں پھنس رہے ہیں, آپ ان کو جواب دے دیں. اور انہوں نے کہا کہ مولانا شاہ احمد نورانی جب بات کرنا چاہتے ہیں تو بات سننے میں کیا حرج ہے. تو مولانا جب گئے تو انہوں نے ایک سوال کیا ان سے, بھٹو صاحب سے. بھٹو صاحب یہ بتائیں کہ آپ اس وقت کیا ہیں. مولانا میں وزیر اعظم ہوں. آپ نے فرمایا کہ یہ بتائیں
کہ کوئی بندہ اگر آج یہ کہے کہ میں وزیر اعظم ہوں تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ واہ. تو مولانا کے جواب میں بھٹو صاحب نے کہا کہ جو بندہ یہ دعویٰ کرے گا میرے ہوتے ہوئے چونکہ میں وزیر اعظم ہوں، یا تو وہ میری حکومت کا باغی ہے اور یا پھر وہ پاگل ہے کہ یہ دعویٰ کرتا ہے. تو مولانا نے کہا کہ اب مسئلہ حل ہو گیا ہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں. ان کے ہوتے ہوئے یہ مرزا کہتا ہے کہ میں نبی ہوں. تو آپ بتائیں کہ اب اس کا فیصلہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مولانا مسئلہ میری سمجھ میں آ گیا ہے، اور انہوں نے اٹارنی جنرل کو مخاطب کر کے کہا کہ یا بختیار سن لے جو مولانا نے کہا ہے اب یہ میں کر کے رہوں گا. چنانچہ انہوں نے یہ کیا. قرارداد پر دستخط کرانے بڑے مشکل تھے، اور چونکہ جو وہاں پر اس وقت نیشنل اسمبلی کے ممبر تھے وہ سارے کے سارے کوئی اتنے باکردار نہیں تھے، مسلمان تھے الحمدللہ، کلمہ گو تھے الحمدللہ، لیکن مسائل کو نہ سمجھ سکے. لیکن اس میں مفتی محمود تھے، مفتی محمود صاحب تھے، انہوں نے دستخط کیے. پروفیسر عبدالغفور صاحب نے دستخط کیے، مولانا عبدالمصطفیٰ عذری نے دستخط کیے، اور مولانا سمیع الحق کے والد انہوں نے دستخط کیے. لیکن 2 ممبر ایسے بھی تھے جنہوں نے دستخط نہیں کیے تھے، اور وہ علماء میں سے تھے. وہ کون تھے؟ علماء میں سے تھے. کیا نام ہے؟ ایک مولانا غلام غوث ہزاروی تھے. اچھا. اور دوسرے کا نام تھا وہ بھی JUI سے تھے، اور ان کے ہزاروی صاحب کے گروپ کے تھے. اب میں نام ذہن سے میں ہو رہا ہے. تو 2 بندے ایسے تھے جنہوں نے دستخط نہیں کیے تھے، اور یہ اسمبلی کے ریکارڈ سے معلوم کیا جا سکتا ہے. تو بہرحال اس وقت یہ قرارداد پاس ہو گئی. یہ 74 میں پاس ہوئی. آئین 73 کا ہے. گزارش میری یہ ہے، ہاں جی. اب آتے ہیں کرنٹ سے. جی بالکل. آپ نے بیک گراؤنڈ تو یہ بڑا ہی اچھا ہے. جی آئی نو ویری ویل، میری آنکھوں کے سامنے ساری. جی بے شک بے شک بے شک. کیونکہ ہم بھی اسی. جی بالکل نہیں، آپ قرآن صافی، آپ ان چیزوں سے واقف ہیں. اچھا، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت موجودہ حالات میں 2023 میں کون سی مذہبی جماعتیں ہیں جو کہ اپنی عوام کے ساتھ، اپنی اقوام کے ساتھ، اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کرتے ہوئے رہنمائی کر رہی ہیں، اور کون سے ایسے باغی ہیں؟ جیسے آپ نے کہا کہ 2 آدمی تھے جنہوں نے ووٹ نہیں دیا، اور وہ بھی جمعیت علماء اسلام ہزاروی گروپ، جو کہ بعد میں پیپل پارٹی کے ساتھ رہے، شامل بھی آخر تک رہے، ابھی پچھلی دفعہ بھی ان کے ساتھ. تو وہ ذرا لوگوں کو آئینہ دکھائیں کہ ہو ہی. کیا آپ نے دوبارہ؟ میں نے یہ گزارش کی ہے کہ وہ مذہبی جماعتیں جو اس وقت پاکستان کے مسلمانوں کی چمڑی اتار کر خود ہروا پراٹھا کھا رہی ہیں اسلام کے نام. جی جی، وہ گزارش یہ ہے کہ یہ اب سے نہیں کھا رہی. پاکستان کی سیاست میں ٹرننگ پوائنٹ آیا تھا جب ضیاء الحق یہاں پر تھا. ٹھیک. ضیاء الحق صاحب نے توڑنے کا عمل شروع کیا تھا، اور ہماری جماعت میں اختلاف ڈالا، ہم ٹوٹے. اور ان کا یہ خیال تھا کہ جتنی جماعتیں ہیں وہ ساری کی ساری مذہبی میرے ساتھ حکومت میں آ گئی ہیں. مولانا سے اس نے مطالبہ کیا کہ آپ بھی حکومت میں آ جائیں. مولانا نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ حکومت میں نہیں آؤں گا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے جب آئے تھے تو 90 دن کا وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ ان کا پورا نہ ہوا. اس کے بعد یہ چلے گئے مدینہ منورہ عمرے کے لیے، مکہ شریف. وہاں پر انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں الیکشن فلاں تاریخ تک کروا دوں گا. پھر انہوں نے وہ الیکشن نہ کرائے. یہاں پر آئے تو انہوں نے ان لوگوں کو حکومت میں ڈالا. نواب نصر اللہ صاحب حکومت میں گئے، JUI والے حکومت میں گئے، جماعت اسلامی والے حکومت میں گئے. اب ہم نہیں گئے تھے. ہمیں آپ گئے نا، ہم نے طیب کی شکل میں. نہیں، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم بحیثیت جمعیت علماء پاکستان نہیں گئے. اس نے انفرادی طور پہ گئے وہ نہیں، اس نے پھر ہمیں توڑا. اور ہم میں سے یہ جتنے لوگ تھے، حنیف طیب صاحب، ظہور الحسن بھوپالی صاحب، اور یہ وہ، ان سب پر مشتمل ایک جماعت بنوائی، اور اس کا نام استحکام پاکستان تھا. جو کونسل اب ریپیٹ ہو گیا. تو وہ اس وقت اس جرنیل نے بنوائی تھی. اچھا. اس جرنیل نے وہ جماعت بنوائی تھی. ہماری جماعت میں یہ لوگ نکلے اور یہ حکومت کا حصہ بن گئے. اور آج پھر
استحकाम पाकिस्तान जमात किसने बनाई है और उस नाम को किन्हों ने जिंदा किया है, ये जो नाजरीन हैं, जो सामीन हैं, वो बात को समझ जाएंगे कि आज कौन है